ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل, اور ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں, all the way from America. She is a Pakistani and we are proud to have her here. Exactly. اور ناظرین, ہمارے جاگو دنیا کے اس پلیٹ فارم کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جہاں پاکستانی بس رہے ہیں, دنیا کے جس جس کونے پہ بھی ہوں, وہ اپنی طرف سے اپنے کلچر کو, اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے جو جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کتنا جذبہ ہے. اس وقت وی ہیو ود اس پرسنالٹی جن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے. انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے اردو مرکز انٹرنیشنل کے نام سے ایک NGO بنائی, ایک آرگنائزیشن بنائی, جن کی وہ CEO ہیں. یہ آرگنائزیشن کیا کچھ کام کر رہی ہے, آیا کہ کامیاب ہو رہی ہے امریکہ میں اتنی کہ نہیں, کیا دشواریاں ان کو پیش ہیں, یہ سب جانیں گے نیّر جہاں صاحبہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. اینڈ شی از اے پوئٹس ایز ویل. یہ بھی ہاں جی, یہ میں بتانے لگا تھا کہ پس چہرہ کے نام سے ان کی ایک کتاب شائع ہوئی, شعری مجموعہ, اور انڈیا میں, اور انہیں راجیو گاندھی صاحب نے ایوارڈ بھی دیا, اور 2 کتابیں ان کی پائپ لائن میں ہیں, وہ بھی آنے والے مہینوں میں جو ہے شائع ہو جائیں گی. اور بہت سے انہوں نے کورسز بھی کیے ہیں جی, جینیٹک انجینئرنگ میں, پیتھولوجی کے حوالے سے, اور اس فیلڈ میں تقریباً 25 سال سے وہ کام کر رہے ہیں. کیسی ہیں آپ نے؟ وعلیکم السلام. بہت ہی خوشی کی بات ہے, اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ آپ لوگوں سے, بلکہ پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں. اچھا, آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے اردو مرکز انٹرنیشنل, یہ ہے کیا بیسیکلی؟ اس کے تحت ہم مختلف ملکوں سے شاعروں کو, ادیبوں کو بلاتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں. اور میرے خیال ہے ایسا آرگنائزیشن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک شہر میں بیٹھ کے پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں مشاعرے کرتے ہیں. جیسے آپ لاہور میں بیٹھ کے کراچی یا پشاور میں کریں, یہ ممکن نہیں ہے, مگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, کوئی 20-25 شہروں میں کرتے ہیں. سالانہ کراتے ہیں ہر سال؟ سالانہ ایک مشاعرہ ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور دوسری سرگرمیاں بھی ہیں. شب افسانہ ہوتی ہے, شام غزل ہوتی ہے. اردو سے تعلق رکھنے والا جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. نہیں جہاں صاحب, یہ بتائیے کہ جو آپ کی کتاب شعری مجموعہ تھا پس چہرہ, جی, یہ انڈیا میں شائع ہوئی کتاب؟ انڈیا میں شائع. وائی ناٹ پاکستان؟ اصل میں میں ان کو دے کے آئی تھی کہ ذرا اس کی کتابت کروائیے, تو انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسے شائع ہی کر دیا. مگر وہ اس کی ساری چیزیں مجھے بہت پسند نہیں آئی تھیں, تو میں نے اسے جی کھول کے ڈسون کیا. حالانکہ اس پہ بڑے مجھے ایوارڈز وغیرہ ملے. راجیو گاندھی صاحب نے بھی آپ کو؟ جی ہاں, راجیو گاندھی صاحب نے دیا, بلا کے دیا وہاں انڈیا, اور بڑے ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ دیا. تو ہم کو تو معلوم بھی نہیں تھا ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ہوتا کیا ہے. جب باقی گاڑی سے اترے تو وہ لال قالین بچھاتے ہوئے جا رہے تھے ہمارے لیے. اچھا, یہ 2 کتابیں آپ کی نہیں آ رہی ہیں, یہیں پاکستان سے شائع ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہیں سے ہوگی. ایک تو شاید لاہور ہی سے ہوں گی. کس نام سے ہے یہ شعری مجموعہ؟ شام سے ذرا, رات سے ذرا پہلے. اچھا, یہ شعری مجموعہ ہے. کچھ تازہ کلام سنانا پسند ہے. اور جو دوسرا ہے وہ ہے مہندی کے 2 رنگ, وہ افسانوں کا ہے, اور ایک مضامین کا. کچھ کلام سنائیں گے اپنا تازہ؟ میں کتنی دیر والا سنا سکتی ہوں یہ بتائیے. نظم سناؤں میں آپ کو؟ آپ نظم سنا دیں. جو ایک بہت مقبول ہوئی ہے وہی سناتی ہوں میں آپ کو, اور اس کا عنوان ہے جیل سے فرار. دوستو ساتھیو تم رکو تو سہی, جا رہے ہو کدھر کچھ سنو تو سہی. جیل سے بھاگ کر تم کہاں جاؤ گے, ان سلاخوں کو تم توڑ بھی دو اگر, جیل خانہ یہاں ختم ہوتا نہیں. ان حدوں سے پرے وہ تو باہر بھی ہے, ان حدوں سے پرے وہ تو باہر بھی ہے. جن سلاخوں سے تعمیر اس کی ہوئی, ان سلاخوں کو تم دیکھ سکتے نہیں. وہ سلاخیں جو مذہب کی ملت کی ہیں, وہ جو رنگت کی رسم و روایت کی ہیں, جو ہواؤں فضاؤں میں تعمیر ہیں, ان سلاخوں کو تم توڑ سکتے نہیں. رسم کے ریت کے جیل خانے جنہیں ہم ازل سے بنانے میں مصروف ہیں, ان سے بچ کر بتاؤ کہاں جاؤ گے. یہ تو چھوٹا سا ایک جیل خانہ ہے یہاں, ہم سبھی ملزموں کی قطاروں میں ہیں, کچھ تو انصاف ہے. اس سے باہر مگر منصفی کے لیے جاؤ گے تم کہاں. کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے, کون قاتل ہے اور کون مقتول ہے. دوست دشمن سبھی ایک جیسے ہیں وہاں, دوستو ساتھیو
रुक सको तो रुको, यहाँ से जाने से पहले ज़रा सोच लो, जेल खाना कहीं ख़त्म होता नहीं। वाह, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे मजीद at बहुत सारी। 76 she is so inspirational. She is a role model I'm for all impressed. those women who are sitting at home and doing nothing and just waiting for a motive to, I think she is a living example. Thank you so much जी। और ब्रेक पे चलेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्यों फारूक? ब्रेक पे ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बताता चलूं कि आबदा हमीद हमारे साथ मौजूद होंगी जी गेस्ट स्टार में। आबदा हमीद वो पर्सनालिटी हैं जिन्हें पिछले 4-5 दिनों से आप तकरीबन हर चैनल पे देख रहे हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस पुलिस टॉर्चर के हवाले से फैसलाबाद में हुआ और उसमें विक्टिम जो थी वो आबदा हमीद थी। उसके बाद इनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई, कुछ लोगों ने कहा ये वाकया पुराना था, नया नहीं था, 2 साल पहले का वाकया कैसे आ गया, कुछ ने कहा कि जी ये डॉक्टर नहीं है, कुछ ने कोई बयान दिया। असल हकायक क्या है ये जानने के लिए हमने उन्हें आपके सामने यहाँ पे जागो दुनिया में इन्वाइट किया है और आपसे वो बात भी करेंगे। सो स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। जागो